بھی دنیا داروں سے امیدیں وابستہ نہ کریں۔ ایک بات سنیں بڑی شاندار، امام غزالی نے لکھی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہارون الرشید نہ حج کر کے واپس آیا بغداد میں، تو کونے میں حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے، رش بہت تھا، مجمع بڑا تھا۔ حضرت بہلول دانا بھی سڑک کے کنارے بیٹھے تھے، تو سپاہی کہنے لگے یہاں سے اٹھ جاؤ۔ فرمانے لگے ہارون الرشید کی زمین نہیں، زمین میرے رب کی ہے، میں کیوں اٹھوں؟ وہ قریب سے گزرا تو سلام لی، تو آپ نے اس کا پروٹوکول دیکھا تو فرمانے لگے ہارون الرشید تجھ سے تگڑے تگڑے موٹے موٹے پروٹوکول میں نے لوگوں کے دیکھے ہیں، اور یہ جو تیرے دائیں بائیں آج تیرے نعرے لگا رہے ہیں، یہ پہلے ان لوگوں کے نعرے لگایا کرتے تھے، اور تھوڑا وقت گزرنے دے، جو تیرے بعد آئے گا نا یہ سارے پھر ان کے نعرے بھی لگائیں گے۔ تو جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہے، ان سے تو نے امیدیں وابستہ کی ہیں، یہ کل اس کے نعرے لگائیں گے۔ اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا، گھوڑے سے اتر آیا، آگے کہنے لگا حضور آپ نے مجھے بڑی اچھی نصیحت کی ہے، میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوا ہے، میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں، کچھ لوگوں کا قرض، تو مجھے کوئی حکم ہی کر دیں۔ آپ ہنسنے لگے، فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے، بڑا ہی بیوقوف ہے تو، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں تو مجھے الجھا رہا ہے، حضور کوئی حکم کر دیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے رب کریم کے بندوں کا۔ حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول جائے۔ فرمایا اس کا دل، اس کا ارادہ ہوا، ارادہ قدرت ہوا کہ بہلول مقروض رہنا چاہیے، تو اگر رب مجھے رکھنا چاہتا ہے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے، اگر وہ چاہتا ہے میں مقروض رہوں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں مقروض ہی رہوں، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ تجھے دے اور مجھے نہ دے۔ فرمایا میری تجھ سے کوئی امید نہیں، مجھے جب بھی دے گا میرا رب بھی دے گا، اور وہ دے گا تو پھر انشاءاللہ خزانے کھول کے دے گا۔ دنیا داروں سے امیدیں وابستہ کرنا، لوگوں کے پیچھے، یہ چھوڑ دیں، آپ بے چین رہیں گے، بے قرار رہیں گے۔ اللہ والوں سے ضرور امیدیں وابستہ کریں، اس لیے کہ ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ دراصل رب کا ہی ہوتا ہے۔ لیکن سیٹھوں سے، نوابوں سے، سیاستدانوں سے باز آ جائیں، ہماری بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں جتنے پھیرے نوکری کے لیے دنیا دار کے دروازے پہ لگائے ہیں نا، اس سے کم دفعہ مسجد میں نفل پڑے ہوتے تو رب اتنی بڑی مہربانی فرما دیتا۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں، اگر سکون لینا چاہتے ہیں نا، اگر سکون لینا چاہتے ہو نا تو لوگوں کو ڈسکس کرنا بند کر دو۔ بہت ساری کمزوریاں ہمارے اندر ہوتی ہیں نا، پھر اللہ ہماری روزی تو نہیں نہ بند فرماتا، یہ تو نہیں کہتا کہ زمین سے نکل جاؤ۔ اگر یہی والا معاملہ ہو جو ہمارا ہے کہ شادی پہ اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا تھا، اب ساری زندگی بغض رکھنا ہے، اگر یہی معاملہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کہیں کہ یا اللہ اس نے فلانے دن شراب پی تھی، اب اس کو زمین میں نہیں رہنے دینا، نظام زندگی چلے گا؟ تو اگر اللہ ہمیں معاف کرتا ہے تو ہم بندوں کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ آپ یقین کریں اتنی لمبی عداوتیں، اتنا لمبا حسد، اتنا لمبا بغض، اتنا لمبا حدیث میں نے پڑھی، میں حیران رہ گیا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی بیوی سے کبھی بغض نہ رکھنا، اگر اس کی ایک بات ناپسند ہو تو اسے چھوڑ کے وہ بات دیکھو جو تمہیں پسند ہے۔ میں اس حدیث کو پڑھ کے سوچنے لگا کہ کیا بیوی کا بھی بغض رکھتے ہیں لوگ؟ اب حضور نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے لوگ بیوی کا بغض بھی رکھتے ہیں۔ اب اس پر استدلال کر کے مجھے کہنا پڑے گا کہ سسرال والوں کا بغض بھی رکھتے ہیں، کہنا پڑے گا کہ بھائی کے سسرال والوں سے بھی بغض رکھتے۔ اس حدیث کی روشنی میں سمجھا کہ لوگ بھابھی کا بغض بھی بغض رکھتے ہیں، بغض، ورنہ عادتیں تو ہماری بھی کئی بری ہوتی ہیں۔ اگر عادات ایک وجہ بنے اختلاف کی تو عادتیں تو ہماری بھی کئی بری ہیں، لیکن ہم اپنی بری عادتوں سمیت اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، اور سامنے والے کی ایک بھی عادت بری ہو تو اس سے بغض رکھتے ہیں۔ بغض نہ پیدا کریں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ چیزیں تمہارے دین کو مونڈ ڈالیں گی، تباہ کر دیں گی، کاٹ دیں گی۔ حضور کون سی؟ فرمایا حسد، تکبر اور بغض، یہ تمہارے دین کو تباہ کر۔ ہم بے چین اس لیے ہیں کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کا بغض پالا ہوا ہے، اور ہر فیلڈ میں سیاستدان نے سیاستدان کا، ذاتیات پر اتر کے بات کرتے ہیں، معزز ترین لوگ، تاجر نے تاجر کا،
इल्ला माशाअल्लाह बाज जगह पे अहले इल्म भी एक दूसरे से अदावत रखते हैं। खुदारा दिल रब करीम के आने का ठिकाना है, ये साफ होगा तो इसमें रब रसूल के जलवे होंगे। अगर इसमें अदावत हो, इसमें बुग़्ज़ हो, इसमें कीना हो, निफाक हो, सुने मेरे रसूल करीम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं रो ही पड़ा। मक्का फतह हुआ ना, तो इकरमा बिन अबू जहल ने पैगाम भेजा कि मैं ना कलमा पढ़ने के लिए आ रहा हूँ। वह बात लंबी है, मैं मौजू पे रहना चाहता हूँ। कहते हैं जब वो आने लगा ना तो नबी पाक ने हम सबको बुलाया, हम हाजिर खिदमत हुए तो हुजूर फरमाने लगे कि उसके बाप ने ना बड़ा जुल्म किया है हमारे साथ, अबू जाल ने बड़ा सताया है, बड़ी तकलीफ दी है। आप मुझे बतलाएं कि वो एक दफा किसी शादी पे बहस होती है बीवी के भाई के साथ, फिर सारी जिंदगी उस बेचारे को माफ हुई। वो 10 दफा घर आता है, माफी मांगने पर सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं ओ हो मुझे ही कह दिया, यानी फिर मैं मुझे ही कह दिया आपने और मेरी शान में बेअदबी और फिर मैं माफ कर दूं। तौबा तौबा तौबा, ये कैसे हो सकता है? मेरी नाक नीची हो जाएगी और आपने मुझे कह दिया, सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये रोना मैं अक्सर होता हूं कि शादी वाले दिन दामाद साहब का ज्यादा दिमाग खराब होता है। जब छोटी साली की शादी होती है ना, उस दिन इसको बुखार चढ़ता है, कोई इसको कान में कहता है तेरी इज्जत नहीं कर देंगे, उस दिन इसका दिमाग खराब हो जाता है, बच्चे उठा के निकल आता है। वो बेचारा सुसर मिन्नतें कर रहा होता है कि तेरी मेहरबानी आ जा, ये इज्जत करा रहा है। तो मैंने कहा एहतजाज करके जो इज्जत कराई जाती है वो इज्जत नहीं होती। हाँ, यहाँ मांग के इज्जत लेते हैं लोग, यह एहतजाज की कोई इज्जत है? आपके अंदर कमालात इतने हो कि आपकी इज्जत करने को दिल चाहे, यानी मजा आए, यानी लुत्फ आए, यानी आप दूर बैठे हो तो किसी का दिल करे आपको स्टेज पे बुलाने के लिए। ये क्या बात हुई कि छाए जाना और भाग के आगे जाना? इनसे निकलें। इकरमा बिन अबू जाल कलमा पढ़ने के इरादे से आ रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को बुलाया। कितनी ज्यादा दावत रखी जा सकती थी माज़अल्लाह। कब से वो चला था जुल्म करने, और उसके बाद उसका बेटा शुरू हो गया। कितनी बातें थी जो ना काबिले माफी थी, पर करीम रसूल ने हमें बतलाया है कि सुकून वाली जिंदगी कहते किसको है। जब सब लोग जमा हो गए तो हुजूर ने फरमाया भाई वो कलमा पढ़ने आ रहा है, उसके बाप ने जुल्म बड़े किए हैं, पर मेरी नसीहत ही है कि उसके सामने उसके बाप को बुरा ना कहे, खबरदार कोई उसके सामने कोई बात ना करे। अब वो कलमा पढ़ने आ रहा है, मुती हो के आ रहा है, बांध के आ रहा है। कहते हैं अल्लाह के रसूल ने ना काफी देर तक खुतबा दिया, ब्रीफिंग दी, बात समझाई। जनाब सिद्दीक अकबर कहते हैं मैं रो पड़ा। एक सहाबी मुझे कहने लगे तुम्हें क्या हुआ? तो मैंने कहा मैं मुस्तफा की रहमत पे रो रहा हूं। देखो किन के लिए हुजूर ग्राउंड बना रहे हैं, देखो किन के लिए हुजूर तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी दुश्मनी की। खुदारा ये अंदर से अदावतें निकाल फेंको। ओ भाई इतना तो लंबा टाइम ही कोई नहीं, इतना तो वक्त ही कोई नहीं, इसको साफ रखो। बंदा कोई कर भी गया तो कोई अर्ज नहीं, चंगी मंदी सजना कोलों 100 वारी हो जाती, यार यारां दा गिला नहीं करदे। हजरत बहलोल दाना असी किसी दे कुछ भी न लगदे ते ना को साडा दर्दी, बिल्कुल सादे बंदे, कोई बात नहीं, कोई किसी किस्म का लेना देना नहीं, कपड़े भी फटे पुराने। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह से भी एक शख्स की मुलाकात हुई। तो बाज बंदे होते हैं ना, उन्हें 2-4 पहेलियां याद कर ली होती हैं, 2-3 कहानियां। वो कहते हैं जी मेरे किसी मौलवी ने सवाल का जवाब नहीं दिता, मन्ना गा देता जे कोई मौलवी मेरे भी सवाल का जवाब, तो चूंकि आपका इरादा ही नहीं है सवाल का जवाब लेने का, आपने पहले फैसला कर लिया है कि मैंने सवाल ही ऐसा करना है जिसका कोई जवाब। हम लोग पता क्या करते हैं, बेमाने सवाल। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने दीन का इल्म इसलिए सीखा कि जाहिलों पे रोब जमाएगा या उलमा से बहस करेगा, अल्लाह उसे जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करेगा। बहस करने के लिए इल्म ना सीखे, अमल करने के लिए इल्म सीखे, और अमल का रास्ता अपने लिए आसान करने की कोशिश करे, अमल का रास्ता। इसी तरह का एक बंदा था, वो कहता था जी मेरे सवाल का जवाब कभी नहीं किसी ने दिया। उसकी मुलाकात एक दरवेश से हो गई, हजरत बहलोल दाना से। फरमाने लगे पूछो भाई क्या सवाल है? कहने लगा बाबा मेरे 3 सवाल हैं। एक तो ये बताए कि अगर रब है तो वो नज़र क्यों नहीं आता, और दूसरी मेरा सवाल ये है कि अगर जो कराता है शैतान कराता है तो इंसान को सज़ा किस बात की, और तीसरी बात ये कि आप कहते हैं कि शैतान जिन है, आग से बना है, तो उसे भी आग में डाला जाएगा, तो आग को कैसे जलाएगी? पहली बात ये कि रब है तो नज़र क्यों नहीं आता, और दूसरी बात यह कि अगर सारा कुछ शैतान कराता है तो फिर इंसान को सज़ा किस बात की, और तीसरा सवाल मेरा ये है कि अगर
शैतान को आग में डाला जाएगा तो वो तो खुद आग से बना हुआ है, तो आग को कैसे जलाएगी। तो हजरत बहलोल दना थोड़ा सा सोचने लगे तो उसने बड़ी सख्त बात की। कहने लगा मुझे पता था जवाब आपको भी को नहीं आता। देखा ना, पड़ गए ना सोच में। नीचे एक रोड़ा पड़ा था मिट्टी का, ईंट का नहीं। मिट्टी भी कई दफा खुश्क हो जाए ना धूप में, कच्ची मिट्टी भी तो रोड़ा तगड़ा बन जाता है। मजबूत रोड़ा पड़ा था। हजरत बहलोल तना ने आओ देखा न ताओ देखा, रोड़ा उठाया और जोर से सर में दे मारा। अब वो सर में रोड़ा लगा, खून बड़ा बह गया। जाके उसने कोतवाली शहर को समझने SHO को रिपोर्ट करा दी कि बाबे ने ना मेरा सर फोड़ दिया है। बुला लिया। वो SHO कहने लगा बाबा तो इस तरह का है नहीं। उसने कहा जी मार दिया। अब देखे वो क्या हमारे यहाँ पहले नतीजा लिया जाता है और बड़े जनाब उसके प्रोग्राम होते हैं, प्लानिंग होती है, उसके मुताबिक फिर पर्चा कटता है। वो जी मेरा सर फोड़ दिया है। बुला लिया। कहने लगा यार वो तो दरवेश बंदे, अगर तू कहता है तो चलो बुला लेते। आप आ गए, तशरीफ लाए। तो उसने कहा बाबा आपने पत्थर मार के इस बंदे के सर को फोड़ दिया है। तो हजरत बहलोल दना कहने लगे नहीं मैंने तो नहीं फोड़ा, मैंने तो इसके 3 सवालों का एक जवाब दिया है। 3 सवालों का एक जवाब। उसने कहा क्या? फरमाने लगे इससे पूछ लो। उसने कहा जी क्या सवाल थे आपने? उसने कहा जी पहला मेरा सवाल ये था कि रब है तो नजर क्यों नहीं आता? तो आप फरमाने लगे मैंने तुझे रोड़ा मारा, दर्द हो रही है? कहने लगा हाँ। कहने लगे दिखा दर्द हुंदी है ना? वैसे मेरे मैदे में दर्द है जी। कितने है जी मैदा नजर दर्द होती है कि नहीं? कहते हैं मेरे जिगर में तकलीफ है। जिगर नजर आ रहा है? कहते मेरा दिल सौड़ा पैंदा है। कितने जे दिल ले आओ उन्होंने ठंडी हवा लवाइए। दिल है पर नजर। मैं तो क्या करता हूँ हमारे जिस्म में बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जो अल्लाह ने बनाए हैं, हमारे साथ है और हम उन्हें देख सकते हैं। हमारी पुश्त है ना हमारे साथ, हमारी अपनी है ना जी। कोई बंदा लाकते मारे चांदते उन्हें लड़ना है कि नहीं? वो डंडा मारे तो लड़ाई हो जाती है, लेकिन कभी पुश्त देखी भी है? तो हजरत बहलोल दना कहने लगे कि अगर दर्द है तो फिर वो कहने लगा जी वो दिखाई तो नहीं ना जा सकती पर है तो सही ना। तो आप फरमाने लगे रब है पर दिखाया तो नहीं ना जा सकता। तो क़यामत में नजर आएगा और आएगा तो इंशाल्लाह सारे देखेंगे, खोल के देखेंगे और राज के देखेंगे। और मेरे नबी पाक फरमाते हैं मैंने अपना रब देखा है तो बड़ी सोहनी सूरत में देखा है, बड़ी सोहनी सूरत में। और यही बेहतर है कि पर्दों में वो पर्दा पोश रहे। वो अगर पर्दे उठा दे तो किसे होश रहे। अच्छा दूसरी बात, हजरत बहलोल दना फरमाने लगे तेरा दूसरा सवाल क्या था? कहने लगा जी मेरा दूसरा सवाल ये था कि जो कराता है शैतान कराता है तो फिर इंसान को सजा क़यामत में क्यों मिलेगी? तो आप फरमाने लगे जा फिर तुझे रोड़ा भी शैतान ने मारा, मेरे ऊपर पर्चा क्यों कटा दिया? पकड़ जाके उसको। एक दोस्त सवाल पूछ रहा था मुझसे, कहने लगा पीर साहब मैंने तलाक दे दी है बीवी को गुस्से में। मैंने कहा तलाक हो गई? कहने लगे मेरा इरादा ही नहीं था, वो तो गुस्सा था तो निकल गई। मेरा इरादा मैं कि तू जो एक बंदा मार चढ़े उन्होंने कतल ही कर दे तो बाद च आखे मेरा इरादा तो तेरे इन्ना को कहन नाल कर दे, मेरा ख्याल है तेरे कुछ नहीं कहेंगे, तेरे ते पर्चा भी मेरा इरादा ही नहीं था, गुस्सा आया लड़ाई। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि गुस्से के आलम में आपका वाकई मारने का इरादा नहीं होता, लेकिन गुस्से में पता ही नहीं चलता कौन सा घोसा कौन सा मुक्का किसको लग जाता है ना जी। अब को बंदा क्या मेरा इरादा नहीं था तो सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो इसलिए हजरत बहलोल दना रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे कि रब है, उसके जलवे जगह जगह नजर आते हैं और उसकी ज़ात क़यामत में नजर आए। वो किस तरह का है, किस म्यार का है, किस हाल में है, ये पता क़यामत में चलेगा। आपने फरमाया तेरा तीसरा सवाल क्या था? कहने लगा जी मेरा तीसरा सवाल ये था कि शैतान आग से बना है तो आग को आग में डालेंगे तो उसे क्या तकलीफ होगी? तो आप फरमाने लगे तो किस चीज़ से बना है? कहने लगा मिट्टी से। तो फरमाया मैंने तुझे क्या मारा है? कहना मिट्टी। फरमाया दर्द हुई है? कहने लगा बड़ी। फरमाया उसे भी होगी? हुई है ना दर्द? कहने लगा हुई है। तो फरमाया उसे भी। एक मजमून एक कालम निगार है, कभी कभी उनका पढ़ता हूँ तो मेरा थोड़ा बहुत उनसे राब्ता भी रहता है। एक दिन उन्होंने मजमून लिखा तो मजमून यहाँ से शुरू किया। कहने लगे कि एक चौधरी का बेटा मर गया तो एक गरीब का बच्चा अपनी दादी से पूछता है कि अब चौधरी कौन बनेगा? तो उसने कहा उसका बेटा। तो वो कहने लगा दादी अगर वो भी मर गया? तो उसने कहा उसका बेटा। अगर कहा वो भी मर गया तो उसका बेटा। तो दादी कहने लगी पुत्रा सारा पिंड भी मर जाए तू चौधरी नहीं बन सकता। मैं उन कालम निगार को फोन किया, मैंने कहा ये तूने क्या फजूल बात लिखी है, मेरे साथ चल मैं तुझे बताता हूँ गरीबों के बच्चे चौधरी बने हुए। हाँ चल मेरे साथ मैं दिखाता हूँ। अगर अमीर का बच्चा अनपढ़ निकला तो वो गन लेके बैंक के दरवाजे पे खड़ा है, वो चौकीदार है।
اور اگر غریب کا بچہ پڑھ گیا تو وہ مینیجر بن کے اندر کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. تو بچوں میں صلاحیت پیدا کر. یہ تو نے کیا بات کر دی کہ چودھری نہیں بن سکتے؟ یہ تجھے کس نے کہا؟ یہ تو بچوں کو اقبال کہنے لگے کہ شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ انہیں بتاؤ کہ تم سارا کچھ بن سکتے ہو، تمہارے اندر کیا کمزوری؟ حضرت بہلول دانا نا رستے میں بیٹھے تھے تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا. تو رب کے بندے بھی رب کے بندے ہوتے ہیں، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی. آج صبح کچھ دوست مجھ سے ٹائم لینے آ گئے تو قاری صاحب گئے ہیں، میں نے مسجد بھی وہاں رکھی ہوئی ہے جہاں آگے بس پیلیاں ہیں، سادہ سا کام رکھا ہے، چھوٹا سا نظام رکھا ہے. تو مینوں کہنے لگے جلسے دے پیسے کنے لیندے ہو؟ میں کہ ساڈی مسیت مدرسہ تے ساڈا اولیاء ویکھ کے تانوں لگدا ہے اسی پیسے لیندے ہوواਂਗੇ. کرما لیا پیسے لیندے ہوندے تے کدھر ڈیفینس وچ ہوندے. یہ آپ ہماری بات کو سمجھ. سانو تخت دارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر ببول دے نال. اور سجنا اسی اپنی بال کے سیکنے ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے آگے. تو غلط جگہ پہ آیا، اسی اپنی بال کے سیکنے ہم بڑے پکے لوگ، پکے. میری بات پہ توجہ کرے کہ عرض کر رہا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. غور فرمائیں. دیکھیں نا میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے، میری بڑی تکلیف ہے، میرے یہ ٹانگوں میں زخم ہے، میں چل ہی نہ سکوں. اور اگر بندے نے پیسے طے کیے ہوں تو پھر تو وہ ٹینشن میں رہتا ہے، وہ تو بڑا پریشان رہتا ہے کہ دیہڑی تھوڑی لگی. پھر وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی دیگر تو بعد بھی مل جانا نا فیصل آباد تے 10 بھی رلدا. لیکن اگر آپ کا ارادہ ہو نا وہ یار سون تو معمولی آدمی نہیں، تو مدینے والے محبوب کے دین کا نمائندہ بنا ہوا ہے. تو پھر جو چسکا ہے نا وہ بھی بڑا ہی شاندار ہے. پھر وہ خواجہ صاحب کہتے ہیں کوٹ مٹھن سے کہ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، اور دیکھو میری محمد تقیندے گزر گئی. دیکھو میں کتنا خوش وقت ہوں. اور بریلی کے امام فرمانے لگے فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. سنیں اور یاد رکھ. حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے تو ہارون رشید گزر رہا تھا گھوڑے پہ، حج کر کے آ رہا تھا. تو بڑے اس کے نعرے لگ رہے تھے. تو بابا کونے میں بیٹھا ہے، بڑے نعرے پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. اور ہمارے اہل سنت میں تو جس دن آپ نے کہہ دیا نا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ دا مطلب ہے ان کسی نہیں ہٹنا. اگر آپ کہہ رہے ہیں رستہ دے دو تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب کسی نے رستہ نہیں دینا. یہ مزاج ہے. یعنی کوئی بندہ ویسے ہمارے یہاں ایک پل بنا شہر میں نیا، تو ایک دن وہاں رش بڑا تھا. تو میں نے ایک دوست سے کہا کہ پتہ نہیں تھے بندے کیوں کھڑے ہوئے. تو وہ کہتا ہے ایک ویسے کھلوتا ہونا ہے، باقی پھر ٹور کے ہونے پتہ کرو کیوں کھلوتا ہے. یہ مزاج ہے. اس مزاج کو بدلیں، تھوڑی تحقیق بنائیں اپنے ذہن میں. جس طرح سے قومیں کمزور ہو جاتی ہیں، آپ قومی ذہن بنائیں، وقت کو ضائع نہیں کریں. وہ بڑے لوگ تھے، بڑا مجمع تھا، لیکن حضرت بہلول دانا کونے میں بیٹھے تھے. ہارون رشید خود چل کے گیا، کہنے لگا بابا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو آپ فرمانے لگے دیکھ یہ رہا ہوں کہ تجھ سے پہلے بھی لوگوں نے اپنے بڑے نعرے لگوائے، آج انہیں پوچھتا کوئی نہیں. دیکھیں نا میرے جیسے لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے کہ ہمارے بڑے اشتہار چھپتے ہیں، ہمارے لیے بڑے لوگ آتے ہیں، لیکن او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پے، او پائیا ادھروں کوئی نہیں جی آمدا، ادھروں لکھاں گئے. یہ ہمیں غلطی لگ جاتی ہے، غلط فہمی بن جاتی. سنو اور یاد رکھنا، جب کہا نا کہ تیرے جیسے میں نے بڑے دیکھے، بڑے نعرے لگے، پر آج پوچھتا کوئی نہیں، تو ہارون رشید کہنے لگا بابا وقت کا بادشاہ ہے. یہاں ایم کسی سے ذرا تگڑی سلام لے لے تو بندے کہتے ہیں میرے اب سارے کام بن گئے. لیکن توحید اور رسالت والے لوگوں کا مزاج دیکھو کیا ہے. کہنے لگا بہلول دانا سے ہارون رشید کہنے لگا بابا جی کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا. تو جناب بہلول دانا ہنسنے لگے، مسکرانے لگے. کہنے لگا جی میں نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا، عرض کیا کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. آپ فرمانے لگے یار تو بندہ ہو کے کس طرح کی باتیں کر، جا اپنا کام کر، جا کے جا وہ رستہ ہے اپنا رستہ ناپ. کہنے لگا حضور بتائیں تو صحیح. آپ فرمانے لگے سونا ہارون رشید تیرا کیا خیال ہے کہ میرا رب ہارون رشید کو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ یہ تو نے کیسی بات کر دی؟ یہ تو نے کیا کہا کہ میرے لیے کوئی حکم ہو تو جا اپنا کام کر جا. یہی حال جو میرے محبوب کے ماننے والے ان کا ہے. دیکھو میں اپنے مدرسے کے طالب علموں سے کہتا رہتا ہوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو تمہاری بھوک بڑھے گی. لالچی آدمی جو ہوتا ہے اس کی بھوک روز بڑھتی ہے. یہ نفس کی بھوک ہے نا، یہ جن لوگوں کو اچھا کھانے کی طلب لگ جاتی ہے نا، صبح کے ٹائم پائے سے ناشتہ کر کے نا تو ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ آج شام کو میں نے برگر کھانا. یہ طلب ہے، نفس بچہ ہے، جتنی بڑھائیں گے نا یہ بڑھ جائے. اور اگر آپ کا خیال ہے نا یار کمر سیدھی کرنے کے لیے کھانا ہے تو پھر اچار اور اس پہ وہ میری والدہ کہا کرتی تھی، میرے ابا جی ان سے کہتے تھے کہ تو چار پالا ہے تے بڑولے چ دانے پالا ہے تے گرمیاں پرواہ کوئی نہیں. تو پھر اس میں بندہ سکھی رہتا ہے، پھر قناعت والی زندگی، پھر زندگی حسین ہو جاتی. میرے بھائی سمجھ لیں اس کو. اگر آپ کا رب رسول سے رشتہ ہے، میں طالب علموں سے کہتا ہوں خدا رہا یہ مزاج نہ بنانا 2-4 ہزار دن میں جمع کرنے، آپ کنگال ہو جائیں، آپ کے پاس کچھ نہیں رہے. آپ کے اندر جو سینے کی علم کی دولت ہوگی نا، نور ہوگا،
وہ بڑا مسئلہ بن جائے گا. آپ نے اس کا ریٹ لگا لیا, آپ نے کہہ لیا کہ یہ میرا گلا ہے, میرا شور ہے, میری آواز ہے, یا میرے اندر کوئی سرکار کی محبت ہے, یہ 40,000 ڈیلی کی ہے. پھر آپ کمزور پڑ جائیں. اور اگر آپ کہیں گے کہ سب سے زیادہ کرم ہی میرے اوپر ہے, تو پھر میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا داروں سے نہ مانگ, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. تو بشر عافی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا. بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا. ہمارا اپنا ذہن ہے نا, ہم کہتے ہیں میں نے جدھر ساری دنیا جا رہی ہے وہاں نہیں جانا. کہتے ہیں کہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا نا کہ سارا بغداد عزت کرتا. کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ کہتے اس لیے کہ بابا نا صرف فرض مسجد میں پڑھتا تھا, باقی نماز گھر جا. تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجد میں پڑھے. کہتے ایک دن میں نے کہا جسوسی کرنی ہے اس کی, جو کہ اسلام میں منع ہے. کہتے حضرت بشر عافی رحمت اللہ علیہ نے جمعے کے فرض پڑھے, فرض پڑھ کے نکل گئے دوڑ کے. فرماتے ہیں میں پیچھے ہو گیا, میں نے کہا میں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں پر اس کا پتہ کرنا ہے, سنت نفل بعد میں پڑھوں گا. کہتے ہیں حضرت بشر عافی جلدی سے نا ایک کباب والی دکان پہ گئے, وہاں سے کباب خریدے. اور میں نے کہا بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو, اس عمر میں بھی کباب کھائے گا. اوئے ہوئے, مولوی کو روٹی نے ستایا تھا اس لیے سنت اور نفل چھوڑا ہے. کہتے تھوڑا سا وہ آگے بڑھے تو نان بھائی کی دکان سے نا نان خریدے. میں نے کہا دیکھو یار, دیکھو اس کے ذائقے, گرم نان کھائے گا. بہت سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے پر یہ گرم کھاتا ہے. کہتے حضرت وہ نان اور کباب لے کے نا جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا یار بڑا ہی اس آدمی کا عجیب ذہن ہے, یہ اب سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موج کرے گا, کھائے پیے گا, اور سنت نفل چھوڑ دی, اللہ ہزاروں مرید ہے. کہتے حضرت جنگل میں داخل ہوئے, تھوڑا سا سفر کیا تو کچی آبادی آ گئی. ایک کچے مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ, باہر سے کنڈی لگی. بغداد کے ننگے پاؤں چلنے والے ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھولی, اندر گئے. ایک فالج زدہ بابا جی بیٹھے. کہتے حضرت بشر عافی نے اپنی پگڑی کھولی اور اس آدمی کے منہ سے پانی نکل رہا تھا, رال ٹپک رہی تھی. کہتے پہلے اپنی پگڑی سے منہ صاف کیا, پھر پیالے سے پانی ڈال کے منہ دھویا. پھر حضرت اس کے ٹانگوں پہ کپڑا ڈال کے روٹی کا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا, جمعے والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے, ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں, ناراض نہ ہونا مجھے دیر ہو جاتی ہے. کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا اور کہنے لگا بشر یار 14 سال ہو گئے تو روز آتا ہے. 14 سال یہ 1 صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں. 14 سال سے تو روز آتا ہے, میں پتہ نہیں کب تک لاش بنے پڑا رہوں گا, تو کب تک آئے گا. حضرت بشر عافی نے بابے کے آنسو پوچھ کے کہا بابا فکر نہ کر, آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ تو میرے لیے بوجھ ہے. فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر کے مقام پایا ہے, لوگ سمجھتے ہیں میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں, دنیا جانتی ہے کہ میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے, اور میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں. میں تو تیری نوکری کرتا ہوں تو اللہ نے میری عزتوں میں اضافہ فرما دیا ہے. سوچ ہی صاف نہیں, نظریہ ہی ٹھیک نہیں, فکر ہی ٹھیک نہیں. اسلام نظریے کا مذہب ہے, سوچ کا. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث سنی, جب انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے نا تو روح ویسے ہی پاک ہوتی ہے اس کی. میں نے یہ سوچا کہ کچھ باتیں ایسی کی جائیں جس سے تھوڑی سی سوچیں بھی تبدیل ہو, کچھ سوچوں کا وضو, سوچوں کا غسل, افکار و نظریات کی بھی بات ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کثرت عبادت اصل ہے. اقبال کہتے ہیں یہ ذکر نیم شبی, یہ مراقبے, یہ سرور, تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. تیری خودی کے اگر, اور پھر عام چیز نہیں کہا یہ ذکر نیم شبی, سویرے سحری کا ذکر, یہ مراقبہ, یہ جو تو گھنٹوں اللہ کی یاد میں بیٹھا رہتا ہے. یہ سرور, کہتے بے کیف عبادت نہیں, سرور والی. یہ ذکر نیم شبی, یہ مراقبے, یہ سرور, تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں, اگر تیرے نظریے کو نہیں بدل سکے, تیری سوچ نہیں بدل سکے, تیرا ایمان مضبوط نہیں کر سکے, تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. دل و نگاہ, اقبال کہتے ایک دل کا کلمہ پڑھ, دوسرا نظر کا کلمہ پڑھ, ان پہ پابندی لگا. دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. حضرت انس بن مالک کہتے میں حضور کے پاس بیٹھا تھا, حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے تھے, کوئی بات ہو رہی تھی, ایک حجرے میں بیٹھے تھے, دروازے پہ دستک ہوئی. مسند امام احمد میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انس دروازہ کھولو, دروازے پہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا, وہ بندہ ہے دروازے پہ. حضرت انس بن مالک کہتے میں نے دروازہ کھولا تو بندہ دیکھا, غریب سا ایک انصاری صحابی, اور بندہ بڑا سادہ, وضو تازہ کر کے آیا ہے تو پانی کے قطرے داڑھی سے بہہ رہے.
اور چمڑے کے جوتے اس نے لپیٹ کے نا تو بغل میں چھپائے ہوئے آ کے عطائیات کی حالت میں بیٹھا، حضور سے 2-4 باتیں کی، چلا گیا۔ ہم اس کا رنگ دیکھتے رہے اور مصطفیٰ کا کرم دیکھتے رہے۔ اس کو حضور نے جنتی کہا ہے۔ کہتے ہیں اگلے دن اسی ٹائم اسی وقت ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، دروازے پہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا اور جیسے ہی میری نظر پڑی، بندہ بھی وہی ہے جو کل آیا تھا اور انداز بھی وہی ہے جو کل تھا، اسی طرح پانی کے قطرے، اسی طرح جوتے بغل میں۔ السلام علیکم، کل حضور فلاں بات کی تفصیل پوچھنی مجھ سے رہ گئی تھی، غلطی ہوگی، دوبارہ آیا ہو۔ اس نے اپنی گفتگو کی، چند جملوں میں بات سمیٹی، چلا گیا۔ فرماتے اتفاق کی بات کے دن تیسرا، بندے بھی ہم دونوں، میں اور عبداللہ ابن عمر، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دونوں بیٹھے تھے، سیم ٹائم سیم ڈے۔ پھر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو اور مسکرا کے فرمایا دروازے پہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں کھل اٹھے ہمارے چہرے، باہر گئے، دستک ہوئی تھی، دروازہ کھولا۔ فرماتے مجھے یقین تھا وہی ہوگا جو 2 دن پہلے آیا تھا، اور میرے یقین کے مطابق ہی کام ہوا، وہی بندہ تھا جو کل بھی تھا، جو پرسوں بھی تھا، حالت اور کیفیت اور انداز بھی وہی تھا۔ پانی کے قطرے بہ رہے ہیں اور اس شخص نے جوتے بغل میں دبائے ہوئے خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھ گیا، بات چیت کی، چلا گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو حضور بھی تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مجھے کہنے لگے یار ویسے کتنے اس کے نصیب ہیں، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا، اور نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج لطف رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے ہم لوگ گفتگو کرنے لگے، عبداللہ ابن عمر مجھ سے کہنے لگے یار ویسے پتہ کرنا چاہیے یہ کون سا عمل کرتا ہے، پتہ کرنا، جیسے ہم نہیں پتہ کرتے کہ یہ بندہ بڑا چمک گیا، پتہ کرو کون سا کاروبار کرتا ہے، ذرا اس کی جاسوسی تو کرو۔ اور بندے بھی بڑے سمجھدار ہیں، وہ سائیڈ بزنس نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں وہ جو میرا علیحدہ ہے وہ نہیں بتانا، کہیں یہ نہ شروع کر لے۔ حالانکہ انسان کے پاس جو خوبی، جو اللہ نے اسے دولت دینی ہوتی ہے، وہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، وہ گھر میں بیٹھے بھی اللہ عطا کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ کرو کیا عمل کرتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا، اس سے سلام لی، تو میں نے کہا مجھے 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے؟ مان نہ مان، میں تیرا مہمان، 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے؟ تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا کوئی گھر میں جھگڑا ہو گیا ہے، کیونکہ پڑوس میں تو تمہارا قریب ہی تو تمہارا گھر ہے، میرے مہمان بننے کو کچھ جھگڑا ہے؟ تو میں نے کہا چلو ایسے ہی سمجھ لو، پر مجھے مہمان بنا لو۔ کہتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں اس شخص کے ساتھ رہا، وہ کتنا صدقہ کرتا ہے میں نوٹ کرتا رہا، نماز کتنی پڑھتا ہے، اس کا کیا، میں چاہتا تھا کہ وہ عمل مجھے ملے جس کی برکت سے مصطفیٰ نے اسے 3 مرتبہ جنتی فرمایا ہے، تاکہ وہ کیفیات مجھے بھی ملے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی، وہ عشاء پڑھتا تو فجر تک بستر پہ کروٹیں لیتا، اور میں الحمدللہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا، نوافل بھی پڑھتا۔ کہتے ہیں وہ 1 سپارہ پڑھتا، میں 3 پڑھتا۔ فرماتے اس نے 3 دنوں میں کھجور بھی صدقہ نہیں دی، کہ کھجور بھی، اور میں نے بڑے بڑے غریبوں کی مدد کی۔ میں کہنے لگا کہ عمل تو میرا زیادہ ہے اس سے، پھر خوبی کیا ہے؟ خاص توجہ کرنا، اسلام اور دین کا جو فکری اساس ہمیں صحابہ نے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے تیسرے دن اسے کہا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے بڑی خدمت کی، میں نے جانا ہے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں تو بس تیرا عمل دیکھنے آیا تھا کہ تو عمل کیا کرتا ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے کہنے لگے یار تو میرا عمل دیکھنے آیا تھا، مجھے بتا تو صحیح کیوں دیکھنے آیا میرا عمل، تجھے کیا ضرورت پڑی میری جاسوسی کی؟ تو کہتے ہیں مجھ سے جب اس نے سوال کیا تو میں نے اس کو کہا بھائی تو 3 دن آیا نا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، کہا ہاں میں آتا رہا ہوں، کہا 3 دن نبی پاک نے فرمایا اللہ تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں ذرا جاسوسی کروں، ذرا دیکھیں، کھوج لگاؤں کون سا ایسا عمل ہے، آپ بھی ذرا دھیان دیجئے گا کون سا ایسا عمل ہے، حالانکہ تو عشاء پڑھتا ہے، اٹھ کے فجر پڑھتا ہے، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، تیرا سپارہ 1 ہے میرے 3 ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس کے سبب تجھے جنت ملے گی؟ کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے یار کوئی ایسا عمل نہیں، کوئی شے نہیں، میں اس قابل ہی نہیں، من نانم کے من دانم، جو میں ہوں مجھے پتا ہے۔ کہا پھر کوئی بات تو ہوگی، تیری مہربانی بتا دے، میں نے 3 دن 3 راتیں محنت کی ہے، بتا دے۔ کہتے ہیں وہ کہنے لگے اگر تجھے بتاؤں نا تو پھر سن، میں جب رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، اور سویرے جب اٹھتا ہوں تو پھر اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، موبائل پہ نہیں، کنجی پہ نہیں کہ چابیاں کدھر ہیں، بٹوے پہ نہیں، میں رات کو سوتے ہوئے بھی اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، سویرے اٹھتے ہوئے بھی میں سب سے پہلے اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں۔ فرماتے ہیں الحمدللہ میرے دل میں کسی کا حسد نہیں ہے، کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں، کوئی
کوئی کسی کے بارے میں میل نہیں. میں اللہ کے ہر بندے کے بارے میں سوچ, نظریہ, فکر اچھی رکھتا ہوں. اور فرمایا میں تیرے بارے میں بھی عبداللہ یہی سوچتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ نیک. الحمدللہ اس وقت بھی میرا ذہن یہ ہے کہ انس بن مالک مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے. اس وقت بھی میری سوچ یہ ہے کہ محبوب کے سب صحابہ میں سب سے کمزور میں ہی ہوں. نہ عبداللہ ابن عمر کہتے میں نے اس کا ہاتھ چوما, میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے, تیرا نظریہ, تیری سوچ پکی اور سچی مسلمان ہے. تو دل اور روح کا مسلمان ہے, تو نظر اور روح کا مسلمان ہے. یہ سبب ہے کہ اللہ کے رسول نے زمین پر چلتے ہوئے بھی تجھے 3